السلام علیکم، دس از امار اکیڈمی فرام آن لائن قرآن لرننگ۔ بچوں، آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں وہ ہمارے پاس ہے وضو کرنے کا صحیح طریقہ کہ وضو کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو نا وہ وضو کرتے وقت غلطیاں کرتے ہیں، تو آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرا ہر جو نیا آنے والا لیسن ہے وہ آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو نا اس ویڈیو سے فائدہ لے سکے۔ تو چلو بچوں، ٹائم ویسٹ کیے بنا ہی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ، تو ہم وضو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کی نیت کرنی ہے، نیت۔ اور نیت کیسے کرتے ہیں، نیت پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ نمازوں کی نیت کیسے کرتے ہیں، عیدین کی نیت کیسے کرتے ہیں، وضو کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ میں سارا کچھ بتا چکا ہوں۔ تو وضو کرنے سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی بچوں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کیسے دھونا ہے؟ 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، یعنی کہ کلائی تک آپ نے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ پہلے آپ نے دایاں ہاتھ دھونا ہے، پھر آپ نے بایاں ہاتھ دھونا ہے۔ تو بچوں، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ، ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے دائیں سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر بائیں سے آپ نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے یا دایاں بازو ہو، دایاں جو بھی حصہ ہو اس سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے دایاں ہاتھ دھونا ہے، دایاں ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مسواک کرنی ہے، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مسواک کرنی ہے۔ مسواک تو بچوں آپ کو پتہ ہی ہوگا، مسواک آپ اکثر لوگ کرتے بھی ہوں گے، اور مسواک کرنے کا فائدہ بھی ہے، بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک کے پڑھی ہی جائے 70 درجے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ یہ ہے کہ اگر آپ مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو مسواک کر کے نماز پڑھی جانے والی نماز جو ہے وہ 70 درجے زیادہ افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو بلا مسواک کے پڑھی جائے۔ اس لیے مسواک جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کا یہ ہے کہ دانت بھی صاف ہو جائیں گے، آپ منہ کی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اب مسواک پکڑنا سکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مسواک اس طرح پکڑنا چاہیے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کی جانب اور باقی انگلیاں مسواک پر رہیں، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی انگوٹھے سے آپ نے مسواک کو پکڑنا ہے اور باقی جو انگلیاں ہیں وہ مسواک کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ مسواک پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ مسواک کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے منہ کو قرآن پڑھنے کے لیے یا نماز میں خدا کا ذکر کرنے کے لیے پاک کرتا ہوں۔ جی، مسواک کرتے وقت آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں اپنے منہ کو صاف کر رہا ہوں۔ اس لیے میں منہ کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن اور نماز پڑھنے کے لیے میں اپنے منہ کو صاف یا پاک کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نیت کرنی ہے یہاں تک۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسواک اوپر والے جبڑے میں دانے طرف پھر بائیں طرف کرنا چاہیے۔ جی یہاں پہ بھی دیکھیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ آپ نے جب مسواک کرنی ہے تو جو اوپر والا جبڑا ہوتا ہے وہاں سے دائیں طرف اوپر والا جبڑا ہے وہاں سے آپ نے مسواک سٹارٹ کرنا اور کرتے کرتے آپ نے بائیں جانب جانا ہے۔ یہ مسواک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ مسواک نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دانت ملنا، یعنی کہ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، مسواک نہیں ہے، تو آپ جو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے آپ دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اکثر آپ نے وضو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح صاف کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ڈائیگرام پہ آپ کو دکھا بھی رہا ہے کہ یہ بچہ کس طرح دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دانتوں کو صاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
3 بار اچھی طرح کلی کرنی ہے، 3 بار کلی کرنی ہے آپ نے۔ اگر کوئی چیز دانت کے بیچ میں یا گلے میں ہو تو ضرور صاف کرنا چاہیے۔ جی کلی کرتے وقت اگر آپ کے مطلب کہ منہ میں یا پھر دانتوں میں یا پھر گلے میں اگر کوئی چیز پھنسی ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے تو کوئی چیز پھنسی ہے تو آپ اس کو ضرور صاف کر لیں، ٹھیک ہے، یا اس لیے کلی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 بار آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 بار نرم ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا، یعنی کہ نرم ہڈی اوپر والی ہوتی ہے، اوپر یہ ناک ہے اور یہاں پہ نرم ہڈی ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کو چڑھانا ہے نرم ہڈی تک تاکہ پورا کا پورا جو ناک ہے وہ گیلا ہو جائے۔ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ یہ بچہ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرتا نظر آ رہا ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ یوز نہیں کرنا، ناک کو صاف کرنے کے لیے آپ نے بایاں جو ہاتھ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت ہے ناک صاف کرنے کے لیے۔ ناک صاف کرنے کے ہے جو کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ چہرے کو صاف کرنا ہے، تو پھر پورے چہرے پر 3 بار پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، پورے چہرے پر آپ نے کیا کرنا ہے 3 بار پانی ڈالنا ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا کہ پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ بچوں یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جو بچے ہیں وہ منہ اچھے طریقے سے نہیں دھوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈائیگرام میں دکھایا بھی گیا ہے، یہ یہاں سے پورا کا پورا یہ ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ آپ نے دھونا ہے، اور اوپر یہاں سے لے کے پیشانی کے بالوں سے اوپر تک جہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں تک آپ نے جو نا وہ ٹھوڑی کے نیچے تک آپ نے منہ دھونا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے منہ دھونا ہے کہ آپ کا یہاں پہ ایک جو بال ہے چھوٹا سا اگر ایک بال بھی ہو تو وہ بال کے برابر بھی سوکھی جگہ نہ رہے، اگر سوکھی جگہ رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے اچھے سے خیال کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، اگر بچوں کی داڑھی نہیں ہوتی، اگر بڑوں کی داڑھی ہوتی ہے وہ داڑھی کا خلال کرتے ہیں۔ داڑھی کا خلال کیسے کرتے ہیں؟ داڑھی کا خلال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ بالوں میں کنگھی لگاتے ہیں اس طرح ہاتھوں کی جو 4 انگلیاں ہوتی ہیں ان کو کنگھی بنا کے تو آپ نے اپنے بالوں پہ لگاتے ہیں گیلا گیلا تاکہ جو داڑھی ہے وہ ساری گیلی ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح داڑھی کا خلال کرتے ہیں۔ اگر احرام میں ہو تو نہ کرے، احرام جب یعنی کہ جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں اس وقت احرام بھی ہوتے ہیں، اس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو داڑھی کی طرف گلے میں ڈالنا جیسے کنگھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گلے میں اس طرح ڈالنا جیسے کیا کرتے ہیں کنگھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے منہ دھونا ہے، یہ منہ دھونے کا صحیح طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے آپ نے منہ دھونا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ 6 والا پوائنٹ ہے، اور 6 والا پوائنٹ ہمارا یہ ہے جی 6 والا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ پورا انگلیوں سے کونیوں تک دھونا، دایاں ہاتھ، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ اس میں بازو بھی شامل ہوتا ہے، انگلیوں سے لے کے کونی تک دھویا جاتا ہے۔ انگوٹھی اگر پہننی ہے تو انگوٹھی کو حرکت دینا، انگوٹھی کو حرکت اس لیے دینی ہے تاکہ وہاں کے انگوٹھی کے نیچے جو مطلب جگہ ہے وہ سوکھی نہ رہے، جبکہ ڈھیلی ہو ورنہ اتار، یہ تب ہے جب ڈھیلی ہو انگوٹھی۔ بعض لوگوں کی جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، اگر سخت ہو تو پھر اتارنا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے ہمارے پاس کیا بازوؤں کو دھونے کا۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے 7واں پوائنٹ ہے، پہلے آپ نے دایاں ہاتھ یعنی کہ بازو دھویا تھا، اب آپ بایاں ہاتھ پورا انگلیوں سے کونیوں تک دھوئیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے دھونا ہے کہ وہاں پہ ایک جو بال نما جگہ ہے وہ خالی نہ رہے، اگر ایک بال نما جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ انگوٹھی کو حرکت دینا، یہ وہی چیزیں ہیں۔ اب سر کا مسح، بچوں یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے، سر کا مسح کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے 100% میں سے 80% لوگوں کو سر کا مسح کرنا نہیں آتا، اس لیے سر کا مسح جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ سر کا مسح کس طرح کیا جاتا ہے۔ سر کا مسح کرنا یعنی کہ بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، وہ کس طرح پھیرنا ہے سنیے گا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے کا کرنا سنت ہے، یعنی کہ پورا مسح کس طرح کرتے ہیں، چوتھائی مطلب تھوڑے سر کا مسح کرنا وہ تو فرض ہے یعنی کہ تھوڑا سا، لیکن پورا کیسے کرنا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ مسح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کے سرے دونوں ہاتھ کی تین انگلیوں کے سرے ملانا اور ماتھے کے اوپری سرے سے رکھ کر گدی تک اس طرح لے جایا کہ ہتھیلی سر کے سے الگ ہوں، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ بچہ کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگوٹھا
جو ہے اور شہادت کی انگلی یہ نہیں ملانی. باقی جو 3 انگلیاں ہیں بڑی انگلی سے لے کے چھوٹی انگلی تک وہ ایک ہاتھ کی اور دوسرے ہاتھ کی بھی وہی 3 انگلیوں کو آپس میں آپ نے ملا دینا ہے دونوں ہاتھوں سے. جب آپ 6 انگلیوں کو آپس میں ملا دیں گے, انگوٹھا اور شہادت کی انگلیوں کو نہیں ملانا. جب آپ ان 6 انگلیوں کو آپس میں ملا دیں گے تو ملانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ماتھے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور ماتھے سے سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے وہ پورا کا پورا یہاں تک لے جانا ہے, یہاں تک گردن تک لے جانا ہے. آپ نے گردن تک لے جانے کے بعد آپ نے پھر یہاں سے کان کے اوپر سے اس طرح آپ نے واپس آنا ہے, یہاں پہ چھوڑ دینا ہے. مطلب پھر سنیے گا, یہاں سے آپ نے اوپر پورے سر کا مسا اس طرح گردن تک, اس کے بعد پھر یہاں کان کے اوپر سے یہاں پہ اس طرح واپس لے آنا ہے. یہ 6 انگلیاں جو ہیں یہ پورے آپ کا سر کو گیلا کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب جب آپ نے یہ کام کر لیا, اب آپ کے پیچھے شہادت کی انگلی رہ گئی. شہادت کی جو انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ رہ گیا آپ کا. اب شہادت کی انگلی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہادت کی انگلی کو کان میں آپ نے لگانا ہے گیلا کر کے آپ نے کان میں لگانا ہے. کان میں اس طرح لگانا ہے کہ کان کا یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پنا, یہ جو نرم سا ہوتا ہے اس کو پنا کہتے ہیں. یہاں سے آپ نے اندر دیکھا ہو تو پورا کا پورا ایک اللہ تعالیٰ نے رستہ بنایا ہوا ہے, آپ نے اس رستے سے انگلی کو پھیرتے جانا ہے اور پورے کان کی میں جو نا وہ جو انگلی ہے وہ اس طرح پھر جائے گی کہ کان پورا کا پورا جو کان ہے وہ صاف رہے گا. یہ دیکھیے گا یہاں سے آپ نے یہ اور اس طرح پھر اندر کی طرف یہ لے گئے. یہ شہادت کی انگلی کان کو اس طریقے سے صاف کرے گی. اب شہادت کی انگلی سے آپ نے کان کو صاف کر لیا, گیلا کر لیا. اب آپ کا انگوٹھا بچ گیا. انگوٹھے کو آپ نے کیا کرنا ہے, انگوٹھے کو آپ نے جو کان کے پیچھے لگانا ہے, ٹھیک ہے. کان کے پیچھے آپ نے کیا کرنا ہے, انگوٹھے کو لگانا ہے. تو دونوں ایک انگوٹھا اس کان کے پیچھے اور دوسرا انگوٹھا اس کان کے پیچھے, جیسے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. یہ یہاں پہ یہ انگلی لگا رہا ہے اور ایک کان سے پیچھے دوسرے یہ دیکھیں یہ انگوٹھا لگا رہا ہے. اس کان کے پیچھے انگوٹھے کو آپ نے اس طرح لگا لینا ہے. جی اب آپ کا پورا ہاتھ یوز ہو گیا, لیکن ہاتھ کی ابھی بیک جو جگہ ہے ہاتھ کی وہ ابھی خالی ہے. مطلب آپ نے تینوں انگلیوں کو یوز کر لیا, پھر آپ نے شہادت کی انگلی سے کان صاف کیا, پھر آپ نے انگوٹھے سے کان کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے صاف کیا. اور اب آپ کا کیا ہے کہ جو ہاتھ کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے, یہ جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے یہ ہاتھ کا یہ رہ گیا. اب یہ جو ہاتھ کا پیچھے والا حصہ ہے اس کو آپ نے گردن پہ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ گردن پہ لگا دینا ہے. اس طرح پھر جو ہے سر کا مسا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ پوائنٹ نمبر 9 پڑھتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے, کان کا مسا کرنا. پھر کان کا مسا کرنا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا شہادت کی انگلی سے, شہادت والی انگلی سے اور دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کان کا انگلی میں ڈالنا, ٹھیک ہے. بائیں ہاتھ سے بائیں کان میں انگلی کا ڈالنا, یعنی کہ دائیں ہاتھ سے دائیں کان میں, بائیں ہاتھ سے بائیں کان میں آپ انگوٹھے کو ڈالیں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کو ملانا. اور انگوٹھے سے کیا کرنا ہے آپ نے, کان کا جو باہری والا حصہ ہے اس کو آپ ملائیں گے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے جیسے یہ ملا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو نا مطلب یہ انگلیوں کے پچھلے حصے سے گردن کا مسا کرنا, یعنی کہ جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس سے آپ کیا کریں گے کہ دایاں ہاتھ پہ آپ گردن پہ لگائیں گے تو گردن گیلی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ گردن پہ لگائیں گے تو یہ آپ کا سر کا مسا کمپلیٹ ہو جائے گا. بچوں یہ ہے صحیح سر کا مسا. آپ نے اسی طریقے سے سر کا مسا کرنا ہے اور وضو کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اب ہمارے پاس لاسٹ والا پوائنٹ ہے جو کہ 11 والا ہے, دایاں پاؤں ٹخنے سمیٹ دھونا. پہلے دایاں پاؤں دھوتے ہیں ٹخنے سمیٹ اور اس کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا. انگلیوں کا خلال یہ ہوتا ہے کہ جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کو کھول کے, جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بچہ کر رہا ہے, یہ دیکھیں یہ انگلیوں کو کھول کے اس کے درمیان میں فنگر کو لگانا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اور پھر بایاں پاؤں کے ٹخنے سمیت دھونا اور ساتھ میں انگلیوں کا خلال کرنا. تو یہ آپ نے کرنا ہے انگلیوں کا خلال, اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا جو وضو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور وضو کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچوں ایک دعا پڑھنی ہے. وہ دعا یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر آپ نے یہ کلمہ یا یہ دعا پڑھنی ہے. دوسرا کلمہ یا دعا دوسرا کلمہ تو آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا, اب یہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا کیا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. تو یہ آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. جی بچوں یہ آپ نے پورا وضو کا طریقہ سیکھ لیا آپ نے. اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ وضو کی سنتے فرائض کیا کتنے ہوتے ہیں اور وضو کی سنتے کتنی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو کی سنتے کتنی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم فرائض کی بات کرتے ہیں. تو وضو کے 4 فرائض ہیں بچوں. ان فرائض کے بنا وضو بالکل نہیں ہوگا,
یہ ضروری ہیں، اس لیے آپ نے ان کا ضرور یاد رکھنا ہے۔ پہلا فرض تو یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ ایک فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت یعنی کہ بازوؤں کو دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں۔ تیسرا یہ فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وضو کے واجب کیا ہے؟ وضو کے واجب یہ ہے انگوٹھی یا چھلا ہو تو اس کو گھمانا تاکہ پانی اس کے نیچے پہنچ سکے، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا ابھی کہ اگر وہ ہو تو آپ نے اس کو گھمانا ہے تاکہ پانی نیچے پہنچ سکے۔ اگر ڈھیلا ہے، اگر سخت ہے تو پھر آپ اس کو اتار دیں تاکہ وہ کوئی بھی حصہ جو نا وہ نہ رہے۔ اب ہم وضو کی سنتیں دیکھیں گے، وضو کی سنتیں کون کون سی ہے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ ناپاکی دور کرنے یا کسی بھی عبادت کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3 بار دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے، ایک بار نہیں 3 بار آپ نے دھونا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا جیسے ابھی آپ نے سیکھا ہے۔ نمبر 10، دونوں کانوں کا مسح کرنا، پہلے سر کا مسح کیا آپ نے 3 انگلیوں سے، پھر اس کے بعد پھر آپ نے کانوں کا مسح کیا شہادت کی انگلی سے، ٹھیک ہے۔ اور 11 ترتیب سے وضو کرنا، جس ترتیب سے آپ کو وضو بتایا گیا ہے بالکل اسی ترتیب سے آپ نے وضو کرنا ہے، کوئی ترتیب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ منہ دھونے پھر بعد میں کلی کر لیں، اس طرح پھر آپ کا وضو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، اعضاء کو پہ در پہ دھونا، یعنی کہ ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے ہی دوسرا۔ بچوں یہ بہت ضروری ہے، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے وقت آپ نے بھی منہ دھویا، منہ دھونے کے بعد آپ کو کوئی کام یاد آ گیا تو آپ چلے گئے کمرے میں اور وہاں پہ کام کرنا شروع کیا، تب تک آپ کا جو منہ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور وہ خشک ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ آتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ بازو دھونا شروع کر دیتے ہو، پھر سر کا مسح کرتے ہو، تو اس طرح وضو نہیں کرنا۔ یعنی کہ آپ نے اگر اسٹارٹ کیا تو وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہے تاکہ ایک عضو خشک نہ ہو اور دوسرا آپ دھو لیں، اس کو کہتے ہیں ایک ترتیب یا در پہ در وضو کرنا۔ اور تیسری 13 والی نیت یہ ہے کہ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، دعا پڑھنا بہت ضروری ہے، تو اس لیے جو نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کی سنتیں پوری آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس وضو کی سنتیں بھی ہوگی، آپ نے فرض بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھ لی۔ اب ہم پڑھیں گے مستحبات کون سے ہیں اور مکروہات کون سی ہیں، یعنی کہ کن وضو سے وضو کے کون کون سے مستحبات ہیں اور کون کون سے ایسے مکروہات ہیں جن سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہیں۔ تو 5 اس کے مستحبات ہیں اور 6 جو ہیں اس کے مکروہات ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اس کا مستحبات ہے وہ یہ ہے قبلہ رخ بیٹھنا، یعنی کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 4، اعضاء کو دھوتے وقت بسم اللہ کہنا، یعنی کہ جب بھی کوئی اعضاء آپ دھوئیں تو بسم اللہ کہیں۔ نمبر 5، نماز کے اوقات سے پہلے وضو کرنا، یعنی کہ نماز کا ٹائم ابھی ہے اور اوقات سے پہلے ہی آپ نے وضو کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزوں سے جو ہے نا یہ اس کے مستحبات ہیں، ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اور آگے ایسی چیزیں جن سے جو وضو ہے وہ مکروہات یعنی کہ مکروہ ہو جاتا ہے وضو یا ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، پانی ضرورت سے کم یا زیادہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے، کم بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق ہی آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وضو میں سخت حاجت کے بغیر دنیا کی باتیں کرنا، یعنی کہ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے وقت آپ دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ناپاک جگہ میں وضو کرنا، آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ وضو کر رہے ہیں وہاں وہ جگہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، کلی کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے پانی لینا، بائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کلی کرتے وقت بائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ نمبر 5، سنت کے خلاف وضو کرنا، جیسے آپ نے سنتیں پڑھی ہیں 13، اس کے خلاف اب وضو نہیں کرنا چاہیے۔
نمبر 6 چہرہ پر زور سے پانی مارنا، اتنی زور سے پانی نہیں مارنا کہ ساتھ والا بھی ڈر جائے کہ آپ وضو کر رہے ہو کہ آپ غصہ نکال رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے آرام سے پانی مارنا ہے تاکہ دوسرے جو ہیں وہ ساتھ والے وضو کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ تھا بچوں ہمارے پاس وضو کا پورا طریقہ، جس میں ہم نے وضو کا پورا طریقہ سیکھا، اس کے فرض پڑھے، اس کی سنتیں پڑھی، اس کے مستحبات اور مکروہات پڑھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی۔ تو یہ تھا۔ اب بچوں اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہے، اگر کوئی چیز کمی پیشی رہ جائے تو وہ بھی آپ مجھے مینشن کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم جو ویڈیو ہے وہ اس سے اچھی بن سکے، اور میرے حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور تو اپنے دوستوں، فرینڈس، فیملی ممبرس کو بتائیے گا تاکہ جو میں مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ لے کے آؤں آپ کے لیے۔ تو انشاءاللہ بچوں نیکسٹ ٹائم ہم نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔